الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ. سب پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. کمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سلسلہ کامیابی کے جو راستے ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں بتائے ہیں وہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. اس میں 5-6 سلسلوں کا یہ پروگرام تھا. تو اس میں ابتداءً ذکر ہوا اپنے دل کو صاف کرنے کا کہ اللہ رب العزت نے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اور پھر اس کے بعد ہم چلے تھے اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے پاس کہ کامیابی کا ایک ذریعہ انعام یافتہ بندوں کی صحبت ہے. 2 سلسلے اس کے ہوئے. پھر قرآن نے ایک ذکر کیا کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی کامیابی کا راستہ ہے. تو پھر ایک پروگرام اس پر ہوا. اور آج جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ مومنون کی قد افلح المؤمنون، بے شک مومن جو ہے وہ مراد کو پہنچے، کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کون لوگ؟ پہلا جو وصف بیان ہوا سورہ مومنون میں غالباً 9-10 اوصاف اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے ذکر فرمائے. تو پہلا جو تھا کہ وہ نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اپنی نماز میں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو اس سے متعلق چند باتیں آج، کیونکہ نماز تو ویسے ہی سبھی جانتے ہیں کہ سب سے افضل عبادت ہے اور اس کی فضیلتیں، اس کا ثواب جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے وہ سنتے رہتے ہیں. تو چند باتیں آج انشاءاللہ تعالی وہ سنیں گے جو کم سننے میں آتی ہیں، جن کا تعلق اتنا مسائل سے نہیں ہے لیکن جن کا تعلق غور و فکر سے ہے، خشیت سے ہے، گڑ گڑانے سے ہے، توجہ سے ہے. وہ انشاءاللہ تعالی چند باتیں آج سنیں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ایسی عبادت ہے نماز کہ جو
سب سے افضل عبادت ہے، باقی عبادتوں کو آپ غور کیجئے کہ جو اس میں امتیازی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بقیہ عبادات میں نہیں پائی جاتی۔ تو اگر ہم ان امتیازی چیزوں پر غور کرنا شروع کریں، کیونکہ مقصد کیا ہے یہ باتیں جاننے کا، مقصد یہ ہے کہ ہماری نماز اچھی سے اچھی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک مقصد ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور وہ ایک سلسلہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ منٹ 2 منٹ کے کلپ کے اعتبار سے کہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں، نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں عموماً، وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ تو یہ جو آج باتیں ہیں ان کا تعلق قلب سے ہے، غور و فکر سے ہے، کہ نماز میں جب انشاءاللہ تعالی ہم ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے تو ہماری نماز، اللہ سے ہمیں قوی امید ہے کہ قبولیت تک پہنچے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے امتیازات نماز کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، اور احادیث مبارکہ اس میں بہت ساری وارد ہوئی ہیں، تو اگر ان کا مختصراً 2-4 کا ذکر کر دیا جائے تو یہ نماز جو ہے بندے اور رب کے درمیان رابطے کا نام قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا گیا مومن کے لیے معراج ہے، سبحان اللہ، یعنی مومن اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے جب نماز ادا کرتا ہے۔ لیکن میری اور آپ کی نماز کیسی ہے؟ ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا ہم نے نماز میں کیا پڑھا کیا سنا۔ تو ہماری کیفیت یہ ہے جسے ہمیں اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ کے دربار میں جو یہ نماز ہے نا، سرگوشی ہے، اللہ اکبر، ظاہر اور باطن کا نور ہے۔ نماز جو ہے وہ ظاہر اور باطن کا نور ہے، ظاہر کو بھی نورانی کر دیتی ہے اور باطن کو بھی نماز نورانی کر دیتی ہے۔ دونوں جہانوں میں سعادت کا سبب ہے۔ بے حیائی سے نماز بچاتی ہے، برائی سے روکتی ہے، نیک کاموں کی طرف لے جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی۔ آیت مبارکہ اور بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آگے چلتے ہیں جلدی سے۔ اب صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، الدعاء، یعنی اس کا لغوی معنی دعا کا ہے، اور قرآن مجید میں استعمال بھی ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا کہ اے محبوب آپ مومنوں کے لیے صلاۃ کیجئے، دعا کیجئے، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکینے کا باعث ہوتا ہے، یعنی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ حضور ہمارے لیے دعا کریں، تو قرآن میں دعا کے معنی بھی استعمال ہوا ہے۔ اور ہم صلاۃ کا کیا معنی لیتے ہیں؟ صلاۃ کا ہم معنی لیتے ہیں کہ ہم مخصوص افعال اور اقوال، یعنی ہم باتیں اس میں چند کرتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے، اور جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ بھی میں نے عرض بھی کیا تھا کلپ میں کہ وہ تکبیر کہلاتی ہے جو تمام جائز چیزوں کو جو پہلے حلال تھیں وہ حرام کر دیتی ہے۔ جیسے کھانا پینا جائز تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا تو اب تمام چیزیں حرام ہو گئیں، کھانا پینا، بات چیت، بولنا وغیرہ ساری چیزیں۔ اور سلام پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب سلام پر کیوں اختتام ہوتا ہے؟ اگر آگے موقع ملا انشاءاللہ تعالی وہ عرض کریں گے۔ اب یہ بات مسند امام احمد میں کیا موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس وقت بھی ایک عبد مسلمان جو ہے آذان کی آواز سنتا ہے، آذان کی آواز سننے کے بعد وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جس وقت اس کا ہاتھ پانی کو لگتا ہے، جس وقت اس کا ہاتھ پانی کو لگتا ہے اور پانی کا پہلا قطرہ اس کے ہاتھ کو مس کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ابھی نماز کے لیے گیا نہیں ہے، ابھی تو کھڑا ہوا اور پہلے قطرے نے پہلا قطرہ ابھی اس کے جسم سے لگا، ہاتھ پر لگا، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایسی امتیازی عبادت ہے۔ اور پھر باقی جو کچھ ہوتا ہے تو باقی تو اور انعامات اس کی طرف پھر متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ باقی سارا سلسلہ بخشش کا اضافی سلسلہ ہوتا ہے۔ پہلا قطرہ اللہ رب العزت بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور طبرانی شریف کی حدیث مبارک ہے
کہ جس وقت بندہ نماز وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب رمضان آتا ہے ہم سنتے ہیں نا وہ گھڑی آ گئی کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے، تو اللہ رب العزت روزانہ 5 مرتبہ بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ امتیازی حیثیت ہے کہ ابھی نماز شروع ہوئی ہے، سلسلہ شروع ہوا ہے، پانی کا پہلا قطرہ ہے، جنت کے بھی دروازے کھول دیے گئے اور اللہ رب العزت بخشش بھی فرماتا ہے. اس عبادت کی ایک خاصیت کیا ہے؟ اس عبادت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ اعضاء سے بھی ہوتی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، سارا بدن اس میں لگتا ہے. پھر علماء نے لکھا کہ یہ مالی عبادت بھی ہے. مالی عبادت کس طرح کہ ستر چھپانا ضروری ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس کپڑے نہ ہوں تو کپڑے چاہیے اس کے لیے، پانی وغیرہ دوسری ضروریات. تو یہ ایک طرح سے مالی عبادت بھی ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ قلبی عبادت بھی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ظاہری عبادت ہے، یہ قلب بھی اس میں پورا موجود ہونا چاہیے. اور جو ہمارا اصل توجہ کا آج موضوع ہے، جو بیان کرنے کا مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا توجہ کریں اپنی نماز پر، یعنی غور کریں، ٹیسٹ اپنا لیتے رہیں کہ مثال کے طور پہ نماز مغرب پڑھیں تو کم سے کم پڑھنے کے بعد یہ پتہ ہو کہ پہلی دوسری رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا ہے نا. پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آدمی، میں اور آپ امپروو کرتے جائیں. تو پہلی اس کی کیا ہے کہ یہ اب عبادت قلب کی بھی ہے. اور کیا فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ 7 افراد کو جن پہ حضور نے شمار فرمایا، وہ کیا ہے؟ جن کو سایہ رحمت میں اللہ رب العزت جگہ عطا فرمائے گا. تو فرمایا کہ جس کا قلب مسجد میں لگا رہتا ہے وہ ایک شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اب جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اور حدیث میں اور آیا ہے کہ اگر مسجد میں انتظار کر رہا ہوتا ہے آدمی تو وہ حالت نماز میں ہی ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کی حالت نماز ہی کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس میں میرے آپ کے لیے کیا ہے؟ اب ہمیں آپ کو کیا غور کرنا ہے کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے نماز پڑھ کر جانے کی، یا ہمارا دل لگا رہتا ہے مسجد میں؟ ہم آخری لمحے میں مسجد پہنچتے ہیں یا مسجد سے کچھ وقت پہلے پہنچ جاتے ہیں؟ جیسے مطلب ہر چیز کے لیے دیکھیے ایک پریکٹس ہوتی ہے. جیسے کرکٹ میچ ہے، 2 گھنٹے پہلے ٹیم پہنچ جاتی ہے. کیوں؟ وارم اپ کر رہی ہے، پریکٹس کر رہی ہے. اور تمام کام لے لیں، بچے کا امتحان ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار 1 گھنٹے پہلے پہنچ جاؤ سینٹر، احتیاط سے سکون سے دو. اچھا نماز میں کیا ہوتا ہے؟ آخری لمحے میں پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو سنتیں وغیرہ پہلے پہنچنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی طبیعت اس طرف مائل ہو جائے، اب وہ پوری توجہ سے تیار رہے کہ وہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ پڑھا کہ آپ وضو فرماتے نا تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی بیماری ہے کہ آپ چہرہ وغیرہ دھوتے ہیں کہ آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیماری نہیں ہے، میرا چہرہ اس لیے زرد ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. تو یہ توجہ والی بات ہے کہ ہم غور کریں کہ ہمارا مسجد میں پہنچنا میرا آپ کا کتنی دیر پہلے ہے اور کتنی جلدی ہمیں نکلنے کی. بعض اوقات دیکھتے ہیں نا آپ جمعے میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 2 رکعت پڑھی آدھی قوم چلی گئی اس میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کتنی رکعتیں جمعے میں پڑھنی چاہیے؟ کبھی یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تو جمعہ سمجھ رکھا ہے کہ 2 رکعت ادا کی، جمعہ ہمارا ادا ہو گیا. باقی یہ امام وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ ان کے پاس وقت ہے تو یہ کھڑے ہوئے ہیں، باقی ہمارے پاس تو وقت نہیں، ہم چلتے ہیں گھر. وہ دیکھتے ہیں نا آپ کیسی کیفیت ہو. ابھی دعا بھی نہیں مانگی ہے، دعا کیونکہ لمبی کریں گے امام صاحب، جمعہ ہے تو آدھی قوم پھلانگ کر جا رہی ہوتی. تو ہمارے لیے یہ توجہ والی بات ہے کہ ہم کتنی دیر پہلے پہنچتے ہیں اور ہمارا دل کتنا مسجد میں لگا رہتا ہے. اب آئیے اگلی اس میں ایک بات کروں کہ اس کی خصوصیت کیا ہے. یہاں جہاں ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ شہادتین. یہ عبادت بھی ہے اور یہ اعتقاد، یقین، عقائد بھی ہیں. وہ کیسے؟ کہ آدمی اللہ رب العزت نے اس میں گواہی دلوائی ہے کہ کہو کہ میں ایک ہوں، اپنی گواہی دلوائی اور اپنے حبیب کی گواہی دلوائی. تشہد میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ
اور اس کا رسول یہ گواہی دیتے ہیں. تو یہ نماز میں کسی اور میں، زکوٰۃ میں آپ کو یہ خاصیت نہیں ملے گی. تو جب آدمی ہر وقت یہ گواہی دے رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور یہ جو رسول ہیں یہ اللہ کے پیارے رسول ہیں، ہر نماز میں گواہی دے رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے پھر پورا تشہد آپ لیجئے، کیسے شروع ہوتا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری قولی میری فعلی جتنی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں، اے اللہ تیرے لیے. آدمی ہر نماز میں اقرار کرتا ہے، لیکن کیا واقعی ہمیں اس کا ترجمہ پڑتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر حضور کو اگلی جملوں میں سلام پیش کرتا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ دیکھیے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو. علیکہ لگا نا، آپ پر سلام ہو، یعنی حاضر جان کر سلام کرنا ہے. علیکہ آپ پر ہے. آپ کب لگتا ہے؟ جب کوئی سامنے موجود ہو تب تو آپ لگتا ہے نا. تم، تمہارا، تیرا، آپ کا، یہ جب بھی آپ الفاظ استعمال کریں گے اردو میں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا وہ شخص موجود ہے یہاں پر، اور جو شخص یہاں موجود نہیں ہم کیا کہیں گے؟ وہ یہاں پر نہیں ہے. ایسا نہیں کہیں گے آپ یہاں پر نہیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر سمیع صاحب ابھی نہیں ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ یہاں پہ نہیں ہیں، ہم کہیں گے وہ یہاں پر نہیں ہے. تو اب جب حضور کو سلام کیا جا رہا ہے تو کم از کم توجہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے پیارے آقا کو سلام پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر ایسے ہی پڑھ گئے توجہ نہیں، بعض علماء کا میں نے کتابوں میں پڑھا وہ یہ کرتے تھے اگر انہوں نے ایسے ہی پڑھ لیا ایسے روانی میں اور توجہ ادھر نہیں ہوئی سلام کی، تو وہ کہتے تھے نماز کو دہراتے ہیں کہ توجہ ہی ادھر نہیں گئی. توجہ، اب آدمی دیکھیے نا کہ حضور کو سلام رکھا ہے اللہ نے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سلام کس کو کر رہے ہیں، ادھر توجہ نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے یہ نماز کیا ہوئی کہ جس میں حضور کو سلام تھا اور توجہ ہی ادھر نہیں رہی کہ حضور کو سلام پڑھتے ہوئے ایک ہوتا نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، پڑھتے ہوئے نکلے السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو اور تمام لوگوں پر سلامتی ہو. پھر گواہی دلوائی، پھر درود پاک اس کے اندر آیا. تو اب جب درود پاک پڑھا جا رہا ہے تو پھر سلام ہو گیا، اب درود رہ گیا تو درود پاک بعد میں رکھ دیا گیا، درود ابراہیم. اور پھر کوئی نہ کوئی دعائے معصورہ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں معروف کیا؟ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. اچھا اپنی بخشش بھی مانگ رہے ہیں مگر توجہ نہیں، اور کیونکہ اکثر کو ترجمہ نہیں پتہ، اور ترجمہ پتہ ہے تو وہ ایک اتنی عادت کے تحت پڑھتے ہیں زبان کی روانی کے ساتھ کہ دل میں توجہ نہیں ہوتی کہ اپنی بخشش اللہ سے مانگ رہا ہوں. ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بخش دے. اور پھر تمام مومنوں کا ذکر ہوا. تو اب اگر کوئی شخص صرف 5 نمازیں پڑھ لے تو وہ اپنے والدین کے لیے 5 دفعہ دعا کرنے والا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان لیکن ضروری کیا ہے کہ توجہ ادھر ہو کہ میں اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہوں، اپنے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں عقائد بھی ہیں. اب حضور کو جو سلام کرنا، اس کا مطلب ہے سلام کسے کیا جاتا ہے؟ جو شخص سلام سنتا ہو اسے سلام کیا جائے گا، جو جواب دے سکتا ہو. شرعی مسئلہ کیا ہے اللہ کہ جو جواب دے سکتا ہو اسے سلام کیا جائے گا. تو آپ سلام پیش کر رہے ہیں، وہاں سے جواب کب آئے گا؟ جب توجہ ہوگی تو جواب آئے گا نا. اب اگر توجہ ہی نہیں ہے سلام کرنے والے کو، یعنی آپ دیکھیے نا عام زندگی میں کوئی مثال لیں، آپ اپنے باس کے پاس جائیے، کسی سیٹھ صاحب کے پاس جائیے اور دوسری طرف منہ کر کے سلام کیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے نا. پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا یار کیسے آدمی ہو. تو جب دنیا کا عالم یہ ہے تو جب حضور کو سلام کیا جا رہا ہے تو بتائیے کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کیا جائے نا. تو میرے لیے آپ کی بات یہ ہے کہ ہم تشہد کا ترجمہ دیکھیں گھر پر اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں نماز پڑھتے ہوئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. تو آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی دل مطمئن ہوگا اور ادھر متوجہ ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ نماز میں رکھا گیا. اب کوئی کہتا ہے نا، آپ دیکھیے کتابوں میں لوگ لکھ گئے، اللہ آسانی فرمائے سب کے لیے، کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی.
اللہ نے تو حضور کے لیے سلام رکھ دیا نماز میں، ہے نا. ابھی خیال کی تو بہت دور کی بات ہے، سلام رکھ دیا، درود رکھ دیا، اور پھر قرآن رکھا. قرآن میں تو آج میں کچھ بھی پڑھتا نا، اگر میں یہ پڑھوں گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو میری توجہ کہاں جائے گی حضور پاک کہ اے نبی آپ کو یہ بنا کر بھیجا اللہ نے، اور پھر کیا آپ کو سراج بنایا، آپ کو منیر بنایا، سورج بنایا، چمکانے والا بنایا آپ کو. اب لوگ لکھ رہے ہیں، بہرحال جس کی جتنی سوچ ہے وہ کرتا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ توجہ کس طرف جائے گی؟ یقیناً حضور کی طرف توجہ ہوگی. لقد جاءکم پڑھوں گا تو کس کی طرف توجہ ہوگی کہ اے حضور آپ تشریف لائے، آپ کو بھیجا گیا. تو اب یہ کہنا کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہے، تو بس اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے دور رکھے، آمین اللہم آمین ان لوگوں میں کرے کہ جو حضور کی محبت سکھائے. آمین. اب یہ تشہد یہ سلسلہ ہے. اب اگر اس تشہد کو آپ غور سے دیکھیں گے نا تو پھر آپ یقین کیجئے کہ آپ کو اور مجھے توجہ کریں گے نا، پھر مزہ آئے گا تشہد میں. یہ توجہ کریں کہ میں اپنے نبی کو مجھے موقع ملا گیا کہ سلام پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر، یہ موقع مجھے نماز میں دیا گیا. ویسے تو موقع ہے نا 24 گھنٹے درود و سلام پڑھیں، کہا نماز میں بھی. اور کیا رکھا؟ واجب کر دیا تشہد کو. اگر سلام نہ کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. ایک ہوتا نا مرضی پہ رکھ دیا گیا ہے نا، اس کو واجب قرار دیا گیا کہ ضروری ہے کہ حضور پر سلام بھیجا جائے. نہ بھیجا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. اور پھر دیکھیں نا، ایک اور حدیث مبارک یاد آئی مجھے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے حضور کے پاس دوسری رکعت میں کہ حضور یہ نالین پر نا کچھ ایسی چیز لگی ہے جو کہ اچھی نہیں لگ رہی، یعنی ناک کی، جیسے کہتے ہیں نا ریڑھ جو لگ جاتی ہے، ذرا سی ناک کا کچھ حصہ آپ کے نالین پہ لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مجھے کہ آپ یہ نالین اتار دیں. آپ نے نالین اتار دیے. اب یہ دیکھیے صحابہ تو نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے. صحابہ کی نماز کیا تھی کہ جو حضور کریں گے نا وہی نماز ہے. سب نے اپنی نالین اتار دی. تو حضور نے سلام پھیرا اور فرمایا بھائی میرے پاس تو جبریل آئے تھے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنا حضور بس آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار دی. اللہ اکبر. حضور نے یہ تھوڑی کہا دوبارہ نماز پڑھو، ایسا تھوڑی ہوتا کہ جوتے اتار رہے ہیں، یہ اتار رہے ہیں، وہ اتار رہے ہیں نماز میں. اب اس سے کچھ لوگوں کو یہ ہوا کہ دیکھو حضور کو تو اپنے جوتے کا علم ہی، بات تو صحیح ہے، حدیث مبارک تو موجود ہے کہ حضور کو نہیں پتا تھا جبریل علیہ السلام آئے. تو علماء نے بڑے اس کے اچھے جوابات دیے. انہوں نے کہا اگر اس سے یہ ماننا ثابت ہو جائے کہ حضور کے علم کو علم نہیں تھا نا، تو پھر یہ بھی مان لیا جائے کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا نا. وہ کیسے کہ حضور نے جب نماز شروع کی تھی تب لگا ہوا تھا. تو جبریل علیہ السلام تو دوسری رکعت میں آئے، تو اللہ کو بھی بعد میں پتہ چلا، پہلے پتہ نہیں تھا. تو اگر یہ عقیدہ رکھو تو پھر یہ عقیدہ رکھو، اور اگر عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ اللہ کو پہلے پتہ تھا یہ کیوں آئے، تو پھر یہ عقیدہ بنانا پڑے گا کہ اللہ حکم دیتا ہے جبریل علیہ السلام کو، لیکن وہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ان پہ آتے آتے. حالانکہ ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا سنا کہ جب چھری چل رہی تھی اور وہ چھری چل گئی، جبریل علیہ السلام آ گئے، مینڈھا نکال لیا اور رکھ دیا. ان کی رفتار کا تو یہ عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا ان کے بھائیوں نے، اللہ کے حکم سے تشریف لائے، گرنے سے پہلے اٹھا کے ان کو بٹھا دیا. تو یہ طاقت اللہ نے جبریل علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. تو پھر کہا کہ وجہ کیا تھی پھر کہ حضور کو پتہ نہیں تھا. کہا کہ بتانا یہ مقصود تھا، کیونکہ حضور نے ہر چیز پریکٹیکل کر کے بتائی، تو بتانا یہ مقصود تھا یہ جو ناک کی ریڑھ ہوتی ہے یہ ناپاک نہیں ہوتی، یہ ناپاک نہیں ہوتی. اگر جسم کے کسی حصے پہ لگے تو آدمی نماز ادا کر لے تو نماز ہو جاتی ہے. تو کہا حضور کی شان یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب آپ نے مسئلہ بتا دیا تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ دوسری رکعت میں بھی یہ آپ پر لگا رہے، اتنی سی گندگی. تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیے، کہا کہ آپ نے مسئلہ بتانا مقصود تھا، آپ نے بتا دیا، اب یہ اتار دیجیے. تو در حقیقت یہ حدیث مبارک حضور کی شان میں ہے، لیکن جن کے دل روشن نہیں ہے ان کو اس چیز میں حضور کی کمی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. تو دل روشن ہو تو ہر چیز میں حضور کی خوبی نظر آتی ہے.
اللہ اکبر، کہ حضور کو یہ اللہ کو گوارا نہیں تھا. دیکھیں پاک ہے نا، لیکن دیکھیے حضور کا مرتبہ دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام کو آسمانوں سے بھیجا جا رہا ہے کہ جائیے ان سے کہیے یہ اتار دیں، آپ کو مسئلہ بتانا تھا. وہ آئے اور تمام صحابہ نے اتار. یہ نماز ہے. اللہ اکبر. تو بہر کیف آگے چلتے ہیں. تو تشہد میں یہ دیکھ لیا کیا کیا چیزیں ہم نے. اور پھر ایک اور چیز ہے توجہ الی الکعبہ بھی نماز میں ہے. زکوٰۃ آپ کہیں لیٹ کے دے دیں تو بھی ہو جائے گی، بیٹھ کے دے دیں تو بھی ہو جائے گی، لیکن نماز جو ہے نا کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے. اب کعبہ کیا ہے اس پر بھی بحث ہے، لیکن ہم مختصر اگر بات کریں تو یقیناً ہم کعبے کو دیکھتے ہم 4 دیواروں کو کعبہ سمجھتے ہیں. جب یہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، جب یہ دیواریں نہ تھیں تب بھی یہ کعبہ تھا. اور اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ چھت پر طواف ہو رہا ہوتا ہے، فرسٹ فلور پہ طواف ہو رہا ہوتا ہے، سیکنڈ فلور پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تو آسمان خالی ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو الٹے ہاتھ پر آسمان تو خالی ہے، 10 12 14 فٹ پر وہ دیواریں کھڑی ہیں. لیکن کعبہ کہاں پر ہے؟ کعبہ یہ آسمانوں تک، یہ جو جگہ ہے یہ پوری نیچے سے اوپر تک کعبہ ہے. تو در حقیقت یہ جو کعبہ ہے یہ دیواریں نہیں ہیں. علماء نے لکھا پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا ہے. بات اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ ہم غور کریں کہ حقیقتاً سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے. تو کعبے کی حقیقت کیا ہے؟ در حقیقت کعبے کی حقیقت اللہ رب العزت ہے. اب کعبے کی صورت کیا ہے؟ کیا دیوار صورت ہے؟ کہا دیوار صورت نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہا یہ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک مقام رکھا جس کا کام کیا ہے کہ جو سجدے وصول کرتی ہے لوگوں سے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے. سبحان اللہ. یہ صورت کعبہ ہے. سبحان اب اس کی حقیقت کیا ہے صورت کعبہ کی وہ نہیں پتا. یہ دیواریں حقیقت نہیں ہیں. اگر آج یہ دیواریں گر جائیں، مثال کے طور پہ کوئی طوفان آ جائے، تو کیا اس جگہ کو کعبہ نہیں کہیں گے؟ یہ کعبہ کہلائے گی. حتیم آپ دیکھیں نا، دیواریں نہیں ہیں، لیکن یہ کعبے کی جگہ ہے تو کعبہ کہلاتا ہے. یعنی کعبہ ہم سمجھتے ہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کوئی ہمارے دل وہاں تک نہیں پہنچ پاتے نا، ہماری سوچ ہماری فکر وہاں تک نہیں پہنچتی، تو ہمارے لیے آسانی کر دی اللہ نے کہ یہ دیواریں دیکھ لو، تم کعبہ جانو اس کو. لیکن در حقیقت کیا ہے؟ یہ دیواریں گر جائیں تب بھی یہ کعبہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کعبے کا کام کیا ہوا کہ وہ لوگوں سے سجدے لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. اب آدمی غور کرے کہ وہ رخ اس طرف کر رہا ہے کہ جہاں سجدہ وصول کیا جائے گا، تو پھر اس کی توجہ اس طرف ہوگی. اللہ اکبر. تو یہ ایسی چیز ہے توجہ الی الکعبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے، اس کو بھی مختصر ذکر کریں، کہ جو تمام کاموں سے روک دیتی ہے. جیسے میں نے کہا نا، جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہا آپ نے، یہ اتنی عظیم عبادت ہے. اب آپ اس بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ ساری جائز چیزیں منع ہو گئی ہیں آپ کو. اب پھر وہی چند مثالیں لے لیں. حج بھی تو عبادت ہے، زکوٰۃ بھی تو، کہ حج میں سب رک جاتے ہیں. حج میں میدان عرفات میں آدمی 9 ذی الحجہ کو حاضر ہو جائے، کس حالت میں؟ بے ہوش ہو، چند لوگ اس کو پکڑ کر لے جائیں، حج ہو جائے گا. اللہ. کتنی عظیم عبادت، کتنی عظیم عبادت. ساری زندگی میں آدمی ایک آدھ دفعہ جا پاتا ہے، لیکن اس کو بھی الاؤ کیا گیا، بے ہوش ہو نا تب بھی ادا ہو جائے گی. وہاں بیٹھ جاؤ، کوئی عبادت نہ کرو، میدان عرفات میں ہو جائے گی. لیکن کہا کھانا بھی جائز رکھا گیا، پینا بھی جائز رکھا گیا، عبادت ہو رہی ہے. لیکن کہا نماز ایسی عبادت ہے کہ جو اب تم سب سے رک جاؤ، بس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. لیکن بدقسمتی سے میرا اور آپ کا کیا ہے کہ ہمیں سارے کام ہی اس عبادت میں یاد آتے ہیں. آپ دیکھیے کچھ بھول جائے نا، آپ کو نماز میں یاد آئے گا، ارے وہ وہاں رکھا تھا، یاد نہیں آ رہا. یہ ہماری کیفیت تبدیل کرنے کی اللہ نے رکھا کیا کہ جو جائز چیزیں تھیں ان سے منع کر دیا، لیکن میری توجہ اس طرف نہیں ہو رہی. پھر میں کہتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو تبدیلی نہیں آتی. تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ہر چیز منع کر دی، لیکن میں تو کسی سے رک نہیں رہا، میرا حساب و کتاب وہاں پر ہو رہا ہے.
دکان والا اپنا حساب و کتاب جو ہے نا وہ نماز میں کر رہا ہے، نوکری والا اپنا سیٹ سے بات چیت بھی نماز میں کر رہا ہے. یہ ہماری کیفیت ہے نا، مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یاد ہی نہیں 3 ہو گئیں، 2 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، 1 ہو گئی، توجہ نہیں. وجہ کیا بنی اس کی؟ یہ وجہ بنی. تو جب اس پہ غور کرے نا کہ یہ ایسی عبادت ہے، اللہ نے ہر چیز سے منع کر دیا، تو پھر میں بھی تو رک جاؤں ساری چیزوں سے. اللہ اکبر. پھر کہا یہ ظاہر ہو، اس کی ایک بات ہے کہ یہ ظاہر کی عبادت بھی ہے. میری اور آپ کی توجہ معذرت کے ساتھ ظاہر پہ زیادہ ہے. ذرا کپڑے صحیح ہو جائیں، ذرا ظاہر کی ظاہر بھی ضروری ہے نا، ایسے کھڑا ہونا ہے، ایسے جانا ہے، لیکن باطن کی طرف کیا ہوگا؟ دیکھیے حضور نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا نماز میں. ہمارے یہاں تو عام ہے نا کہ جیسے ہی نماز پڑھے کرو ہمیں تو یہاں خارش ہوگی، یہاں خارش ہوگی، داڑھی کو ذرا سیٹ کریں گے، ذرا کپڑا، یہ بڑا کامن آپ دیکھیں. حضور نے دیکھا وہ داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو حضور نے کیا فرمایا اس سے؟ کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہے، کبھی ادھر بات. تو حضور نے کہا کہ اگر اس بندے کے دل میں خشوع ہوتا نا، خشیت ہوتی نا، اللہ کا ڈر ہوتا نا، تو اس کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے. لیکن اس کا اعضاء ظاہر نہیں کر رہے کہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی سے کھیل رہا ہے. اللہ اکبر. ہم تو موبائل کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، جو بھی ہم دیکھیں سب کا عالم سب کو پتہ ہے. تو اب ادھر توجہ کرنی چاہیے اس حدیث مبارک پر کہ کبھی ہاتھ جائے نا، کبھی چلا جائے، کوئی بات نہیں. لیکن کہا کہ حضور نے داڑھی پر جب ہاتھ گیا تو کہا یہ شخص داڑھی سے کھیل رہا ہے، دیکھ نہیں رہا کس دربار میں کھڑا ہے. اگر خشوع ہوتا تو اعضاء پر بھی ظاہر ہو جاتا. اللہ اکبر. تو اتنی بات اس کے اندر کافی ہے یہ والی. اور پھر اس میں تفصیل ہے کہ دل بادشاہ ہے اور اعضاء رعایا ہے. اگر دل ٹھیک ہوگا تو اعضاء ٹھیک رہیں گے، اگر بادشاہ ٹھیک نہیں ہوگا تو رعایا ٹھیک نہیں ہوگی. تو اگر یہ ٹھیک ہو گیا نماز میں تو پھر چیزیں ٹھیک ہونے لگیں گی، پھر خارش نہیں ہوگی، پھر یہ نہیں ہوگا، پھر وہ نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں نا پوری نماز میں بعض لوگوں کو تو بہت میں نے دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہی ایسا لگا وہ سارے کام رکھے ہوئے تھے انہوں نے نماز میں، اب شروع کر دیے انہوں نے، بال وال ادھر 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 سارا کچھ. تو اگر میری اور آپ کی نماز ایسی ہے تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اور پھر یہ باطن میں کیا ہے، ظاہر باطن اس طرح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں جگہ جگہ لگتا ہے، جو آپ ظہر کی نماز پڑھے یہ ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، چمکتا ہے، نور ہے. تو حضور نے کیا یہ ارشاد فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں ذکر ہوا کہ جو سجدے رات کو زیادہ کرتا ہے نا، ان سجدوں کا نور اللہ اس کے دن میں اس کے چہرے پر ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. لیکن کب ہوں وہی سجدے ایسے ہوں نا، وہ سجدے ایسے ہوں. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیں حضرت عائشہ کیا بیان کرتی ہیں، بڑی سیکھنے والی بات ہے، بڑی دل کو لگتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے گفتگو کر رہے ہوتے اور وہ ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے. پھر ایسا ہوتا کہ نماز کا وقت آ جاتا، اللہ سے ملاقات کا وقت آ جاتا، تو پھر حضور کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ حضور ہمیں نہیں پہچانتے، اور ہماری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہم حضور کو نہیں پہچانتے ہوتے. یعنی کہ اب کس بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوا ہے، تو کہتی ہیں کہ حضور پھر ہمیں نہیں جانتے کہ کون ہے بیٹھا ہے ایسا. اور کہا ہماری کیفیت بھی ایسی ہوتی تھی کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ حضور ہے. پھر اللہ اکبر. تو یہ کیفیت ہو جاتی تھی. تو یہ ظاہر و باطن پر اگر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز بہتر ہو جائے گی. آخری 2-3 منٹ رہ گئے میرے پاس، تو ہے تو بہت سارا کہ اس کو 2 ہم نشستوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آگے چلتے ہیں. کہ پوچھا گیا نماز کے بارے میں، نماز کی کیفیت کے بارے میں حضور نے، تو حضور نے کیا فرمایا، نماز ایسے ادا کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اللہ کو دیکھنا کیا ہے کہ اللہ کی طرف کیسی آدمی کی طرف توجہ ہو، اللہ کی بندے کی کیسی توجہ ہو. اور کہا کہ ورنہ یہ تو یقین رکھو کہ کم سے کم اللہ تمہیں تو دیکھ ہی رہا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو. دیکھیں اللہ کو، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اللہ کو بے نیاز ہے. وہ ہم نماز پڑھیں تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نماز نہ پڑھیں اس کی بے نیازی، وہ بے نیاز ہے بالکل، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. در حقیقت تو اپنے لیے پڑھ رہے ہیں نا، در حقیقت اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ کسی کے لیے
نہیں پڑھ رہے ہم تو اب اگر ادھر توجہ نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف تو بس ہم تو جانے آنے والے ہو گئے نا، کہ گئے اور ابھی آ گئے. تو اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ واقعی نماز میں ہماری کچھ نہ کچھ کیفیت تو بن رہی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اتنی کیفیت تو بنانے کی ہم کوشش کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے قرأت قرآن رکھی گئی، باقی عبادتوں میں رکھی گئی. زکوٰۃ کیا قرآن تلاوت کریں گے تب زکوٰۃ ادا ہوگی، حج کریں گے تب ہوگا، جہاد پہ جا رہا ہے آدمی جان دے رہا ہے کہ تلاوت قرآن کرے گا. اس نماز میں رکھی گئی. کہا یہ اتنی اعلیٰ عبادت ہے، رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کلام، یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. کہا اللہ نے یہ صفت ہمیں اس وقت عطا کر دی کہ تم قرآن پڑھو. جب آپ دیکھیے آدمی کیا پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک پڑھا. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، سب کچھ ہے، مالک ہے، ایک دم وہ ہے. سب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس کے لیے. غائب والی باتیں ہو رہی ہیں. کس کی غائب ہو رہی ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اس دن کا مالک ہے. لیکن چلتے چلتے کیا ہوا؟ نماز کی جب ابتدا ہوئی کہا اب وہ مقام آ گیا ہے کہ رب تمہارے سامنے آ گیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی تک وہ تھا، اب آگے اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. ابھی تک وہ تھا، اب کیا ہو گیا؟ ایاک آ گیا، اے اللہ تیرے لیے، اے اللہ تیری. اب آپ دیکھیے کہ تعلق کیا تھا، وہ سے شروع ہوا اور آپ پر آ گیا، تم پر آ گیا، حاضر پر آ گیا اللہ رب العزت کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. بندے پر وہ کیفیت آ جائے کہ رب سامنے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور پھر جانا جو ہے یہ عمل کثیر میں نہیں آتا. اگر علماء نے لکھا 3 دفعہ کوئی کام ایک ہی رکن میں کر لیا جائے نا تو پھر وہ کثیر ہو جاتا ہے، ورنہ قلیل ہوتا ہے. جیسے ایک آدھ دفعہ کر لیا تو ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ شرعی مسئلہ ہے. اور پھر ایک آخری بات اس میں کرتے چلیں کہ دیکھیں اللہ نے اس میں کثرت رکھی. کثرت کیا رکھی کہ 5 دن میں دے دی نمازیں، اور ثواب کتنے کا دے دیا؟ 50 کا دے دیا. اللہ اکبر. حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس کے بعد جو 5 دفعہ نہر سے وضو کرے کیا اس پہ کوئی میل کچیل رہتا ہے؟ بندہ جب 5 دفعہ وضو کر کے نماز ادا کر لے تو اس پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا. لیکن فرق کیا ہے؟ وہ نماز ہو، وہ اٹھک بیٹھک نہ ہو. اگر اٹھک بیٹھک کریں گے تو پھر وہ چیز نہیں آئے گی. اس کو سال میں نہیں رکھا، مہینے میں نہیں رکھا، اللہ رب العزت نے روزانہ اس کو رکھ دیا. اور ملاقات کیسی کروائی کہ ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی طلب کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم نماز میں اگر ان کی طرف توجہ کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا اور چیزیں رہ گئیں کچھ. اب سجدہ دیکھ لیجئے، ابھی سجدے پہ گفتگو ذہن میں آئی. اب آپ دیکھیے جب آدمی رکوع میں جاتا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک آدھ آئی، سنتے جائیے، کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو گناہوں کی بوجھ ہوتا ہے اس کے اوپر، گناہ اس کے پاس حاضر کر دیے جاتے ہیں اس کا. پھر جیسے ہی وہ رکوع کرتا ہے نا وہ گناہوں کی گٹھری گر جاتی ہے. پھر وہ کھڑا ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ کی تعریف توصیف کرتے ہوئے سجدے میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر دیکھیے کسی نے گفتگو کی، علماء نے کہ رکوع ایک رکھا، سجدے 2 کیوں بھی رکھے. کیا کہا کہ جانا سجدے میں مقصود تھا، جو چیز مقصود ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر کہا 2 سجدے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ذکر کیا کہ پہلا سجدہ جب آدمی جاتا ہے نا یہ خیال کرے کہ اے اللہ مٹی سے تو نے پیدا کیا مجھے. پھر جب دوسرے میں جاتا ہے نا تو وہ یہ توجہ کرے کہ اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور ایک جگہ لکھا یہ کہ جب پہلا سجدہ کیا نا تو جب فرشتوں نے سر اٹھایا دیکھا شیطان نے نہیں کیا تو شیطان اکڑ گیا. تو فرشتوں نے اس میں دوبارہ سجدہ کیا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ایک سجدے کی توفیق دے دی. تو دوسرا سجدہ فرشتوں نے کس میں کیا؟ اللہ رب العزت کے اس فضل میں کیا، اس کرم پہ کیا. فرشتوں کی وہ سنت ہمیں عطا کر دی گئی.
کہ ایک سجدہ اس کے بعد دوبارہ سجدہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دوسرا سجدے کا موقع دے دیا، ورنہ آپ دیکھ لینا کیسی طبیعت آدمی کی ہوتی ہے کہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے سجدہ نہیں کر پاتا، لیکن مجھے آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی تو خوب سجدے کریں، خوب عبادات کریں، اپنی نماز کی طرف توجہ دیں۔ اگر ہم نے نماز کی طرف توجہ کر لی نا، یقین کیجئے قد افلح جو ابتدا میں پڑھی گئی کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے وہ لوگ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نماز میں عاجزی کی، گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا آنا یہاں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم فیضان قرآن و حدیث کی جانب سے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دینی اسکالر محترم جناب علامہ فہیم صاحب کو دل کی گہرائیوں سے عمرہ ادا کرنے پہ ہم ان کی پوری ہماری ٹیم، خاص طور پہ ہمارے نیت صاحب کی جانب سے جو بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں فہیم صاحب کو، اور ہم ان سے دعا کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ کرنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا کریم جو نماز کے متعلق چند باتیں عرض کی، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، مولا خشوع و خضوع والی نماز عطا کر فرما، مولا قبولیت والی نماز عطا فرما، مولا کریم اپنا فضل و کرم فرما، با جماعت نماز پڑھنے والا بنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا، بالخصوص فجر و عشاء عطا فرما، مولا جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما، سب کے مشکلات آسان فرما، مولا جن کے عزیز و اقارب مولا حالت ایمان میں انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما، مولا ہمارے شکیل بھائی کی ابھی ساس صاحبہ کا انتقال ہوا، ان کی بھی حتمی مغفرت فرما، جو دوست احباب ہمارے انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ہمارے نقی صاحب کی مغفرت فرما، مولا کریم ہم سب کو بار بار حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما، جانا آنا ہمارا مقدر فرما، مولا حج مبرور عطا فرما، مولا کریم اپنا فضل و کرم فرما، مولا ہمیں اس محفل میں دیگر محفل میں اخلاص عطا فرما، اپنی عبادت میں اخلاص عطا فرما، مولا علم و عمل سے ہماری زندگی کو روشن فرما، مولا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔